بسم اللہ الرحمن الرحیم 2022 LHC 1485 محمد عثمان غنی ورسز اسٹیٹ کرمنل ریویژن نمبر 5 آف 2022 لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے جی۔ اس میں کیا دیکھا گیا جی؟ پٹیشنر کالڈ ان کوشچن دا آرڈر پاس بائی دا لرنرڈ ایڈیشنل سیشن جج ویئر دا پٹیشنر and other were summoned through examining the material available on record, though their names were placed in column number 2 of the challan. اس میں پٹیشنر نے یہ کویشچن اٹھایا ہے جو ایڈیشنل سیشن جج صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ جناب جو میٹیریل اویلیبل ریکارڈ تھا اس کو دیکھے بغیر ہمیں سمن کیا گیا ہے، اسے بھی اور اس کے اور جو لوگ بھی تھے، اور بے شک ان کا نام خانہ نمبر 2 میں چلان میں لکھا گیا۔ اس کو دیکھتے ہیں جی۔ ہاؤ دا رپورٹ انڈر سیکشن 173 از ٹو بی سبمٹڈ۔ رپورٹ 173 کو کیسے سبمٹ کروانا چاہیے، اس کا جواب لیتے ہیں۔ رپورٹ انڈر سیکشن 173 Criminal Procedure Code is to be submitted by the SHO concerned as mentioned in section 173 CRPC on a prescribed form as set out in Police Rules 1934 with all necessary documents as required by law. تو جناب پہلا کویشچن یہ تھا کہ 173 رپورٹ کو کیسے سبمٹ کرنا چاہیے، تو یہ اس کا جواب یہ ہے کہ پولیس رول کے مطابق جو فارم بنا ہوا ہے اور اس کے ساتھ جو تمام نیسیسری ڈاکومنٹس لگائے جاتے ہیں سیکشن 173 CRPC میں، اس میں جو ہے نا وہ طریقہ کار دیا گیا ہے کہ یہ متعلقہ SHO اس کو 173 کی رپورٹ کو پیش کرے گا۔ پہلا ایشو تو تھا وہ یہ بتایا۔ ہاؤ پراسیکیوٹر سکروٹنائز دا رپورٹ انڈر سیکشن 9 سب سیکشن 5 آف پنجاب کرمنل پراسیکیوشن سروس کانسٹیٹیوشن فنکشنز اینڈ پاورز ایکٹ 2006 CPS ایکٹ۔ جو پراسیکیوشن ہے وہ کس طرح جو ہے سکروٹنائز کرے گا رپورٹ کو 9(5) پنجاب کرمنل پراسیکیوشن کے تحت۔ ایز پر سیکشن 9 سب سیکشن 5 آف CPS Act 2006, prosecutors are obliged to scrutinize the police reports, forwarded it to the court if it is fit for filing, or return the same if there are defects for removal of such defects. اس میں جو دوسرا ایشو یہ تھا کہ جو رپورٹ ہے اس کو کیسے پولیس رپورٹ کو سکروٹنائز کیسے کیا جائے، تو اس کا سیکشن 9 سب سیکشن 5 CPS ایکٹ 2006 میں یہ بتایا گیا ہے کہ پراسیکیوٹرز جو ہے وہ اس کو سکروٹنائز کرے گا اور پھر عدالت میں جو ہے وہ بھیجنے کے لیے اسے فٹ قرار دے گا، اور اگر اس میں کوئی ڈیفیکٹ ہوں گے تو یہ دوبارہ وہ ڈیفیکٹ ختم کرنے کے لیے SHO کو کہے گا، پولیس کو کہے گا۔ یہ تھا جناب سیکنڈ ایشو جس کی ہم نے بات کی۔ What is the criteria for summoning of an accused؟ اس میں ایک اور ایشو اٹھایا گیا ہے کہ ملزم کو بلائے جانے کا، سمن کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو جناب mere mentioning of the name in the police report is no ground to issue process. However, if an accused has been summoned to face the process, even then before framing of charge, material must be examined as per mandate of law. صرف پولیس رپورٹ میں نام لکھ لینا کہ ہم نے اسے پروسیس ایشو کر دیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے ایشو ہو گیا ہے۔ However, if an accused has been summoned to face the process، جب اسے accused کو سمن بھیجے جائیں، نوٹس کیا جائے کہ وہ آ کے پروسیس کو فیس کرے، even then before framing of charge، فرد جرم لگانے سے پہلے میٹیریل مسٹ بی ایگزامنڈ، جو میٹیریل ریکارڈ میں ہے اس کو پہلے ایز اے مینڈیٹ آف لا دیکھنا چاہیے، پھر سمن کر کے اس کو بلانا چاہیے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ اس کے اوپر کیا الزامات ہیں۔ اس کیس لا میں جو ایک اور بات تھی
چوتھی بات, what is the evidentiary value of recommendation of prosecutor. پراسیکیوٹر کی جو ریکمنڈیشن ہے ان کی ایویڈینٹری ویلیو کیا ہے؟ پروویژن آف CPS Act requires a court to give due consideration to assessment submitted by the prosecutor. However, if the court had a different observations, it can frame the charge and collect the evidence. جو CPS Act require کرتا ہے کہ کورٹ کو کنسیڈریشن دینی چاہیے اس اسیسمنٹ کی, اس رپورٹ کی جو پراسیکیوٹر نے جمع کروائی ہو, تاہم اگر کورٹ جو ہے اس کی آبزرویشن ڈفرینٹ ہے تو وہ فریم چارج کر کے ایویڈنس کلیکٹ کر سکتی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.